اللهم صل على محمد آل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الحمد لله الذي لا يبلغ بدحته القاعدون ولا يحصيه دهره العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الحرشي الاتهام سيد بني السراج المزين الكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدفون بالأرض مدينة وبالقاسم محمد صل على محمد آل محمد وجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمار أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلوات اللهم صل على محمد آل قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان سيدة فاطمة الزهراء صلوات الله اللهم صل على محمد آل محمد وجل فرجهم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد آل محمد وجل فرجهم گزشتہ جمعہ میں بھی کچھ معروضات پیش کی تھی اسی آیت میں اور یہ تو اللہ کی کرم بازی ہے کہ اگر پورا مہینہ بھی بیان کرتے رہیں ہم جیسے چھوٹے سے ادنا سے طالب علم بھی بیان کر سکتے ہیں مگر ہماری زبان میں جرأت نہیں کہ ہم ہستیوں کے فضائل بیان کر سکیں ان کی مدح سرائی کے لیے کم از کم لسان اللہ کی زبان چاہیے ہم کیسے کون ہو سکتے ہیں لسان اللہ وہ ہستیاں خود ہے وجہ اللہ خود ہے عین اللہ خود ہے ید اللہ خود ہے سارا کچھ وہ ہستیاں خود ہے تو بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ جناب مریم بات یاد ہے گزشتہ اس سے آگے چلیں گے وہ بات ہی تو اس سے آگے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت بیت المقدس میں ہوئی کہ کہاں ہوئی بیت المقدس اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد آل محمد وجل سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اچھا پھر اگلی بات کریں کہ ان کی ولادت با سعادت بیت المقدس میں اور سیدہ کی آمد کہاں ہوئی مکہ مکرمہ تو مکہ مکرمہ افضل ہے بیت المقدس سے ہر حوالے سے بیت المقدس سے ہر حوالے سے مکہ مکرمہ افضل ہے پھر جناب مریم کے والد کا نام ٹھیک ہے بظاہر وہ بھی رسول اور نبی تھے عمران علیہ السلام مگر وہ
چھوٹے نبی ہیں کہ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس سے جو پسینے کے قطرات نمودار ہوئے ایک ایک قطرے سے ایک نبی بنا، مگر سیدہ کے والد محترم کون ہے؟ عالمین کے سردار رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج علیہ۔ وہ ٹھیک ہے بیت المقدس میں ان کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی جناب مریم کی، مگر یہ سرکار رسول خدا کے گھر میں اور محبت جبرائیل نزول میکائیل کہ جہاں جبریل آتا تھا اور میکائیل آتا تھا، نازل ہوتے رہتے تھے فرشتے، اس گھر میں ہوئی۔ اچھا اگلی بات ہے کہ جناب مریم نے، اب تھوڑا سا ان کی کفالت کے بارے میں بات کریں کہ جب ان کی ابھی آمد ولادت نہیں ہوئی تھی، ان کی ماں نے منت مانی تھی، سورہ آل عمران پڑھنا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یہ بات میں کر چکا ہوں، سے آگے چلتا ہوں۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے بھی منت مانی تھی، جناب خدیجہ الکبریٰ نے بھی، اسی بھی آگے چلے تو کفالت کی جناب مریم کی جناب زکریا نے۔ پھر قرآن پڑھے سورہ آل عمران، کفلہا زکریا، ان کی کفالت کی زکریا نے۔ کیسی کفالت؟ وہاں چھوٹا سا کمرہ بنا کے دے دیا بیت المقدس میں، اور کوئی سیڑھی وغیرہ نہیں تھی، سیڑھی وغیرہ بھی نہیں تھی، اور کوئی آ جا ہی نہیں سکتا تھا کہ جہاں جناب مریم رہتی تھی جب کہیں جانا آنا ہو جناب زکریا علیہ السلام سیڑھی رکھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے، ورنہ کوئی نہیں آتا جاتا تھا، دروازہ لاک ہوتا تھا، بند ہوتا تھا۔ اور جناب سیدہ کہاں رہی؟ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد ان کی پرورش کرنے والے اور کفالت کرنے والے کون؟ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی حوالے سے مقابلہ اور کمپیریزن بنتا ہی نہیں۔ جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا عالمین کی عورتوں کی سردار، ماشاءاللہ، اللہم صلی علی اپنی ماں حوا کی بھی سردار۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، حقیقت ہے، چھپانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جناب حوا تمام عالمین کی عورتوں کی ماں ہے، ایسے ہے کہ ایسا ہی ہے، ایسے ہے؟ تو جناب حوا کی بھی سردار ہے جناب سیدہ، اسلام اللہ، تو سب عورتوں کی سردار ہے۔ پھر اگلی بات کہ جناب مریم وہ ہے کہ اسی سیدہ سلام اللہ علیہ کی آمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل دایا بن کر آئی تھی، بظاہر دایا کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اچانک جب وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اپنے شوہر کو پاتا ہے، محمد وجل فرج علیہ، دروازہ تو بند تھا، اچانک اندر خواتین آ گئی۔ پتہ ہے نا ان ہستیوں کے لیے دیوار پھٹ جاتی ہے، دروازہ بند ہوتا ہے، تو چار بڑے قد کی خواتین آئیں، ان میں تفصیل نہیں جاتا، ٹائم نہیں، ان میں جناب مریم بھی تھی۔ تو جناب سیدہ مخدومہ ہیں، جناب مریم خادمہ ہیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ جناب مریم وہ ہیں جن کی آمد سے پہلے ماں کو پتہ نہیں ہے، میں اپنی طرف سے تو کہہ کچھ نہیں رہا، قرآن کہہ رہا ہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا
جو کچھ میرے شکم اطہر میں ہے، جو کچھ، اس کا مطلب اسے پتا نہیں ہے کہ کیا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا. مانگا تو اس نے بیٹا تھا، ملی بیٹی. تو پھر کہہ رہی ہے پروردگار میں نے تو بیٹا مانگا تھا، میری بیٹی ہے. تو بیٹی بیٹے کی تو برابر نہیں ہو سکتی. ادھر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو پتا تھا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اکثر منہ میں سبم خار ہوتی، باتیں کرتی رہتی. ایک دفعہ یہ ہم جیسے بے عقلوں کو، کم علموں کو بتانے کے لیے ہوتی ہیں باتیں. ایک دفعہ اللہ کے رسول تشریف لائے اور آ کے سنا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کسی سے باتیں کر رہی ہیں، کسی سے باتیں کر رہی ہیں. آ کے پوچھا اے طاہرہ، اے خدیجہ، کس سے باتیں کر رہی؟ کہا جو بچہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ جو میرے پیٹ میں اطہر میں، فرمایا جو بچی میرے شکم اطہر میں ہے، آنے والی ہے، میں اس سے باتیں کرتی ہوں، وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، میری غمخواری کرتی ہے، مؤانست کرتی ہے. تو فتقبلها زکریا علیہ السلام نے کفالت کی. ادھر کفیل ہے سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اندازہ لگائیں ان کی کفالت کا. کوئی کھانا وغیرہ دیتے تھے، لگائیں نا اندازہ. جناب زکریا علیہ السلام مریم سلام اللہ علیہ کو کمرہ جو بنا کے دے دیا تھا بیت المقدس میں، وہاں کھانا پہنچاتے تھے؟ نہیں. جب کہیں جاتے تو پوچھتے اللہ کے حاضر یہ کھانا کہاں سے ہے؟ مریم سے پوچھتے تو فرماتی قالت من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جس کو دیتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے. ادھر اللہ کے رسول ایک نہیں دفعہ بارہا بہت زیادہ گھر میں تشریف لاتے، بہت زیادہ روایات ہیں، اور آپ کے فرماتے بیٹی فاطمہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، تو کھانے کے لیے کچھ، بس اندر گئی کھانے کے لیے، بظاہر کچھ نہیں ہوتا تھا، اندر جاتی کھانا لے آتی. آپ نے تو جو نہیں کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اندر تشریف لے گئی سیدہ، کھانا لے کے واپس آ گئی. ماشاءاللہ. تو اللہ کے رسول نے پوچھا اللہ کے حاضر، جیسے جناب مریم کے لیے زکریا علیہ السلام پوچھتے تھے، اللہ کے رسول نے پوچھا اللہ کے حاضر یہ کہاں سے؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا قالت من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کی طرف سے ہے، اور بے شک اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. ایک نہیں بارہا بہت زیادہ روایات ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لاتے. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ ایک دفعہ دیکھا تھا بظاہر مریم نے، پڑھنا سورہ مریم. ابھی میں اپنی طرف سے تو کوئی بات کر ہی نہیں رہا نا، قرآن پڑھ رہا ہوں اپنے سامنے. فتمثل لها بشرا سویا، آیت بڑی میں ساری چھوڑ رہا ہوں پہلے تھوڑا. ایک بندے کی شکل میں دیکھا. کس کو دیکھا؟ دیکھا بھی جبریل کو. ڈر گئی، ڈر گئی اور کہتی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے. جی ایک ہی دفعہ دیکھا، بار بار نہیں دیکھا. جبریل کو جناب مریم سلام اللہ علیہا نے ایک دفعہ دیکھا اور ڈر گئی. اور جناب سیدہ کون ہے؟ ابھی اندازہ لگا ہے. لوگ ویسے کبھی نہیں، عالمین کے سردار کو سوال کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد
پہلی دفعہ جبریل آ رہا ہے وہی لے کر، کہتا کیا ہے اے قرآن پڑھ قرآن. آگے سے اللہ کے رسول نعوذ باللہ کیا فرماتے ہیں، مانا بقاری ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر ان کو بہت سے کافی زیادہ، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اتنی روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول ایسے ہی لگتا تھا زندہ ہی نہیں رہے، اتنا دفعہ چاہو اتنا ہو. جبریل پھر کہاں پڑھ، پھر چوتھی مرتبہ، تیسری یا چوتھی، اہل سنت کی روایات میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرا، پھر پڑھنے لگے. یہ کون ہے؟ جبریل. اچھا، اتنا کہنے کے بعد بھی عقیدہ وہی رکھتے ہیں کہ یہ امی تھا، ان پڑھ تھا. اللہ کے بندوں، آپ کے نظریے پر اگر اللہ کا رسول، میں بات بڑی پتے کے دینے لگا ہوں، غور کرنا، اگر ان پڑھ تھا تو آخری وقت کاغذ قلم دوات مانگ رہا تھا، دے دیتے، پڑھا ہوا تو تھا نہیں. آپ نے توجہ نہیں کی، میں نے تمہیں بات کر، آپ کے عقیدے کے مطابق وہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں، پھر آپ اس کو کاغذ قلم دوات دے دیتے. جب پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں، بھی لکھتا کیا؟ اس کا مطلب یہ پڑھنا لکھنا وہ جانتا تھا. تم دو نمبری کر رہی ہو، تم دو نمبری کر رہے ہو، جھوٹ لکھ رہے ہو. تو یہی جبریل تھا. میں آخری بات کروں کہ جناب مریم نے ایک دفعہ دیکھا، ڈر گئی اور کہا میں ایسے تو نہیں آیا. جی تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. پڑھنا میں سورہ مریم میرے پاس ہے نہیں آیا پڑھتا، بیٹا دینے آیا ہوں. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کون ہے؟ ہر وقت جبریل، خدمت گزاری کے لیے میکائیل، یہ سارے فرشتے آتے رہتے. یہ تو جناب سلمان روایت کرتے ہیں کہ ہوا کیا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سو رہی ہیں، جھولا بھی جلایا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے چل رہی ہے اور چکی بھی چل رہی ہے. تینوں کام ہو رہے ہیں. ظاہر اسی تو پتہ چلا ہوگا نا، نوز بلا وہ تو کر جاتا نہیں، جو اندر والی روایت بیان کرتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں. تو ان سے پوچھا گیا کہ اے سلمان، تو نے اس در کے رنگ کو بھی دیکھا ہے، اس دروازے کے رنگ کو دیکھا ہے، کیسا ہے؟ اس نے کہا میں رنگ دیکھنے جاتا ہوں، میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں تو تحریر سیدہ پر سجدہ کرتا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد. جی تو ایسا بندہ اندر دیکھتا ہے نہیں. تو روایت جناب فضا سے لی ہوگی، ظاہر سی بات ہے. تو اللہ کے رسول سے جا کے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان تجھے بھی سمجھ نہیں آیا آج تک؟ جناب سیدہ کام کرتے کرتے تھک گئی. جبریل، میکائیل، جبرائیل، یہ فرشتے یہ آتے ہیں، یہ کام کرتے رہتے. یہ خدام ہے نا، خادم ہے اہل بیت علیہ السلام کے. جی جبریل چاہے سید الملک ہے مگر خادم ہے نسیوں کا. صلوات